وَاتَّخَذَا قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچھڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ چلے گئے توریت لینے کے لیے، وہاں جب 40 دن گزارے، پیچھے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ تو وہ جب پیچھے گئے تو وہاں انہوں نے سامری نے اپنا کام یہ کیا کہ سب لوگوں کے زیورات جمع کیے، اور زیورات جمع کرنے کے بعد اسے پگھلایا، پگھلانے کے بعد وہ ماہر تھا زیورات بنانے میں، اس نے ایک گائے بنا دی سونے کی، سونے کا بچھڑا بن گیا۔ اب جب گائے بنا دی، بہت ساری تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل امین جب حاضر ہوئے تھے تو ان کے گھوڑوں کی سموں پر لگنے والی جو مٹی تھی، اس مٹی کو اس بے جان گائے پر مارا تو اس میں سے ایک کھنکھناٹ کی آواز آنے لگی، بس ایک ہلکی سی آواز آتی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا تفسیر میں کہ اس نے اس گائے کو اس ساخت سے اور اس انداز سے بنایا تھا کہ اگر اس میں سے ہوا کے جھونکے گزریں تو ایک جھنجھناٹ سی، ایک عجیب سی آواز اس میں سے آنے لگ گئی۔ فرمایا کہ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے، یعنی اس بے جان بچڑا ہے، نہ وہ گفتگو کر رہا ہے، نہ وہ کوئی بات بتا رہا ہے، ایک بے جان سی چیز بھی نہیں اس بات پر نہیں ابھار رہی کہ یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، نہ ہی کوئی ہدایت دیتا، انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ ظالم میں سے تھے۔ تو ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے، جب انہیں شرمندگی حاصل ہوئی، پتہ چلا کہ ہاں ہمیں بچھڑی کی پوجا نہیں کرنی چاہیے تھی، حضرت موسیٰ کی واپسی پر وہ شرمندہ ہوئے۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اب حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے، قال، تو آپ نے فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی، یعنی اپنے رب کے احکامات کا انتظار بھی نہیں کیا، تم نے بچھڑے کو معبود بنانا شروع کر دیا، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وہ انہوں نے اپنے جو تختیاں تھیں، الواح، جو وہ رب کی جانب سے توریت لے کر آئے تھے، جو پتھروں پر لکھی ہوئی تھی، انہوں نے زمین پر رکھا، غضب میں، زمین پر ایک طرف غضب میں انہوں نے رکھا، غصے میں ایک طرف ڈال دی، اور اپنے بھائی کو سر کے بال سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے لگے، حضرت ہارون کو، حالانکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے ان کو پکڑ کر کھینچا اور اسے توریت کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو جب ان کو پکڑ کر کھینچا، قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، تو پھر حضرت ہارون نے اپنے عذر کا اظہار کیا، کیونکہ حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی ہی ہیں اور انہی کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام لگا کر گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا۔ تو حضرت ہارون نے پھر کہا کہ میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے مار ڈالتے، یعنی جتنا سمجھا سکتے تھے حضرت ہارون نے سمجھایا، لیکن انہوں نے میری بات پر کان نہیں دھرے، اور زیادہ مخالفت کرتا تو یہ مجھے قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ حضرت ہارون نے اپنی عذر خواہی کی، اپنا عذر پیش کیا، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ ہی کو کہا کہ تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں نے روکتا رہا، مجھے ان کے ساتھ نہیں ملاؤ، کیونکہ غضب تو حضرت ہارون پہ ہی ہوتا ہے، پکڑ بھی بڑوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت ہارون کو سب سے پہلے آپ نے پکڑا، غصہ تو پوری قوم پہ تھا، لیکن جن کی ذمہ داری لگائی تھی ان پر غضبناک ہوئے کہ تمہیں میں کہہ کر گیا تھا، تو کہا کہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہیں ملاؤ، اور یہ بھی کہا، عرض کی حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون نے کہ دشمنوں کو موقع نہ دو، کہ ہمارے یہ معاملات دیکھ کر دشمن فائدہ نہ اٹھائے، وہ تو خوش ہوگا، تو
تو اسے موقع تم نہ دو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کم ہوا، غضب کم ہوا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا، اللہ یہ جو ہو چکا ہے اسے معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ ابھی یہ تسلسل آگے جاری ہے نا، کہ آگے پھر کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا تو کی، لیکن توبہ کا کس انداز سے اب توبہ قبول ہوگی وہ پھر آگے ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس بات کا جو ایک وضاحت ضروری ہے یا جس کی متعلق ہمیں غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے جس طرح حضرت ہارون نے اپنے بھائی کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ غضب کے عالم میں چونکہ تھے، لیکن اس حال میں بھی عرض کی کہ دشمن کو موقع نہ دو، وہ ہم پر نہ ہنسیں، وہ ہمیں دیکھ کر خوش نہ ہوں۔ اس سے یہ ملتا ہے نا کہ بعض اوقات آپس کے معاملات بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس کے سبب ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اختلاف کو مخالفت بنا کر۔ ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارا جو مشترکہ معاملات کیا ہیں، ہمارا مجموعی دشمن کون ہے، ہمارا کس جگہ کس انداز سے بولنا مناسب ہے۔ بعض اوقات تیسرا فائدہ اٹھا کر چلا جاتا ہے، تیسرا ہمارے متعلق غلط رائے قائم کر لیتا ہے، ہماری یونٹی ٹوٹ جاتی ہے، ہماری یکجہتی ٹوٹ جاتی ہے۔ حق بات کہنے کا، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ شروع ہو جاؤ، ہر انداز سے شروع ہو جاؤ، ہر طرح شروع ہو جاؤ۔ ہر چیز کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دشمن کو کبھی اپنی کمزوریوں پر مطلع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آپس کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، فیملی میں بھی ہوتی ہیں، گھر بار میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک آیت ہمیں کئی طرح متوجہ کر سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے آپس کے معاملات بھی ہیں تو وہ اسے آپس میں حل کریں اور ختم کریں، کسی تیسرے کو موقع نہ دیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے ان کے معاملات کو دیکھ کر۔ ایک فیملی کا کوئی ایک مسئلہ ہے تو اس کو آپس میں حل کریں، اس معاملے کو ختم کریں۔ چار لوگوں کو بتا کر یہ چار لوگوں کے سامنے فساد کر کے اور آپس میں لڑ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تیسرا بندہ آپ کی فیملی میں انوالو ہوگا، وہ آپ کے معاملات کو جانے گا، محلے میں یہ بات پھیلے گی، دوسروں کو بات پتہ چلے گی، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کو آپ آپس میں کر کے دوسرے کو موقع نہ دیتے۔ اختلاف بالکل ہوتا ہے۔ اسی طرح خاندانی سطح پر بھی یہی معاملات دیکھ لیں، اسی طرح آپ ملکی سطح پر بھی یہ معاملات دیکھ لیں، سیاسی سطح پر بھی معاملات دیکھیں، آپ دینی اعتبار سے کئی محاذ پہ ہر جگہ ہمیں یہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے کہ اپنی کمزوریوں پر دوسروں کو مطلع نہ ہونے دیں، تاکہ آپ کی یکجہتی نہ ٹوٹے، آپ کا سسٹم خراب نہ ہو، آپ کے معاملات خراب نہ ہو۔ لیکن وہ ہمارے نادان باز اس طرح ہوتے ہیں کہ حق اور حق کے نام پر ہم بعض اوقات اس قدر آگے نکل جاتے ہیں، بھائی میں بات تو صحیح کر رہا ہوں، یہ میرا حق ہے، یہ تو میں بھائی ایک طریقہ کار دیکھو تو صحیح، اس کو کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہے۔ یعنی آپ بات تو کر رہے ہیں، یہ طریقہ کار تو اختیار کر رہے ہیں، آپ آگے کسی مقصد کے تحت تو بڑھ رہے ہیں، آپ کسی چیز کو اختیار تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا انداز کیا صحیح ہے؟ آپ کا طریقہ کار کیا صحیح ہے؟ کیا اس طریقہ کار سے اور اس انداز سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا یا نقصان زیادہ ہوگا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر ملک کے بھی معاملات ہوتے ہیں، سیاسی جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ بین الاقوامی طور پر پاکستان کو ایک کمزور ملک دکھانا چاہتے ہیں؟ اپنے آپس کے معاملات خراب کر اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا دنیا بھر میں کہ بھئی یہ تو پہلی انتشار کا شکار ہے، کبھی بھی اس پہ کوئی بھی معاملہ کرو اس کو میں مزید وہ کرتے چلیں۔ اسی طرح اور بہت سارے آپ جگہوں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، غور و تفکر کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی معاملہ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں فائدہ کتنا، نقصان کتنا ہے۔ اگر ہے بھی فائدہ تو پھر مجھے اس کو کس انداز سے کرنا چاہیے تاکہ نقصان کے پہلو کم ہو جائیں۔ اور دوسرے ہماری کمزوریوں پر مطلع نہ، کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اپنی کمزوریوں پر اگر دشمنوں کو مطلع کریں گے جو پہلے ہی آپ کے پیچھے پڑ، وہ دشمن کسی بھی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، وہ دینی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیاسی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بین الاقوامی معاملات کے بھی کسی بھی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، تو اپنی کمزوریوں کو آپس میں مل کے ہی ہمیں حل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا ہم تماشا بنائیں۔ تماشا بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اندر مزید کمزوریاں بڑھیں گی۔ یہیں اسی آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، شماتت ایک مکمل اصطلاح ہے، ایک لفظ ہے، اصطلاح ہے ہماری نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مصیبت پر، کسی کی پریشانی پر، کسی کی مشکل پر خوش ہونا، مسرت کا اظہار کرنا، یہ شماتت کہلاتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا شماتت کے مرض میں نظر آئے گا۔
جہاں کمپٹیشن کا اتنا دور ہے، ہر ادارے کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لگا ہوا ہے، ہر ایک اپنے ادارے کو آگے پہنچانا چاہتا ہے. جب اس کا مخالف ادارہ، اس کے ساتھ کام کرنے والے یا اس جیسے اور لوگ کام کر رہے ہوں، کسی بھی صورت میں کوئی بھی ادارے ہوں، اگر ان کا کوئی لاس ہو جائے، ان کا کوئی نقصان ہو جائے، وہ برباد ہو جائیں، ان کا دیوالیہ نکل جائے، تو خوشی کا عالم دیکھیں کتنا ہوتا ہے، اور باقاعدہ خوشی کا اظہار بھی کریں گے حالانکہ وہ مسلمان ہیں. جس سے آپ کی بن نہیں رہی، جس سے آپ کی آپس میں مخالفت ہے، دشمنی ہے یا ناراضگی ہے، اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس پر کوئی پریشانی آ جائے، تو دیکھیں دل میں کیسے لڈو پھوٹتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے دل میں خیال آنا، آپ سے کسی کی دشمنی ہے، کوئی ناراضگی ہے، یا ہمارا ایک آپس میں مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، اداروں میں ہوتا ہے، مختلف 85 قسم کے ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک آگے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ کو کچھ نظر آیا، وہ نیچے چلا گیا، میں اوپر چلا گیا، ہم آگے ہو گئے، وہ پیچھے ہو گئے، یا کسی کا نقصان ہو گیا، یا کوئی مصیبت کا شکار ہو گیا، تو دل میں آ جاتا ہے، دل میں خوشی آ جاتی ہے، یار چلو تھوڑا اپنا کو ریلیف مل گیا، ہوا نا اس کے ساتھ ایسا. تو دل میں آنا برا نہیں ہے، آ سکتا ہے خیال، لیکن اگر آپ اس کو دل میں بٹھا لیتے ہیں اور اس خوشی سے مزے لے رہے ہیں، اس کے سوچ کے اور مزہ آ رہا ہے نا، فیلنگز ہی الگ ہو رہی ہیں بیچارے کی، مزے آ رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو اب یہ شماتت ہے. اگر صرف محض دل میں خیال آیا، اس کو جھڑک دیں، نہیں یار چلو ہم آگے نکل گئے، اچھی بات ہے، ہمارا فائدہ ہو گیا، لیکن اس کی تکلیف پر خوش نہ ہوں، اس کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کریں. آپ دیکھ لیجئے سیاسی معاملات میں بھی ہماری اس کی کمی نہیں ہے. نشیب و فراز تو آتے ہیں، جو اقتدار میں آتا ہے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے. اقتدار کا نشہ، عہدے کا نشہ، منصب کا نشہ، طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. وہ طاقت سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، سمجھ جائیں کسی بھی طرح کی طاقت ہو، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، کیسی بھی طاقت ہو، عہدہ کیسا ہی ہو، جب ہم کسی بڑے منصب، عہدے یا کسی ملک کی سطح پر اس قسم کے معاملات میں آتے ہیں، تو بس آپ دیکھیے کہ پھر ہمیں ظلم نظر نہیں آتا، کر رہے ہوتے ہیں. اور جب پھر خود پر آتی ہے، نشیب و فراز تو چلتا ہے نا، جب خود اسی ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو اب یہی ظلم سب سے بڑا نظر آتا ہے. تقاضے پھر ایک ہونے چاہیے نا، ظلم کے معیار پھر ایک رکھیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پر ہو تو ظلم، آپ جو کریں تو وہ حق، وہ ظلم نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہو تو ناانصافی، اور آپ نے جو کیا یا آپ جو کریں گے وہ ناانصافی نہیں ہے، وہ ریاست کی ریٹ چیلنج ہوگی، وہ جی ظلم نہیں ہوگا، وہ قانون کا نفاذ ہوگا، وہ ظلم نہیں کہلائے گا. تو پھر اس کا مطلب آپ پہ بھی جو ہوگا وہ بھی ظلم نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ تو چلتا رہتے ہیں معاملات، اختلافات بھی ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات، کوئی حق کوئی باطل یہ ہوتا ہے، لیکن خوش نہ ہو. حتیٰ کہ کوئی مر بھی جائے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ مر گئے، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ادھم مچائی ہوئی ہے، وہ بڑی خوشی کا، دیکھا ہوا نا ان کے ساتھ، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. ہاں آپ کے دل میں آ سکتا ہے کہ یار دیکھو ان لوگ نے بھی کیا، یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا. آپ ایک ڈائلاگ کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے آپ اپنے اختلاف کی باتیں کہیں، لیکن اس انداز سے نہ کہیں کہ جس میں ایک خوشی کا اظہار پتہ چلے، جس میں ایک مسرت پتہ چلے کہ ہاں بھائی بہت مزہ آیا. تو یہ ایک باطنی مرض ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ ظاہری طور پر تو کسی کو اگر ظاہر کریں گے تو پتہ چل جائے گا ویسے، لیکن ہے یہ دل میں ایک دل کی ایک خوشی. تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی غور و تفکر کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. اگر میرے اندر بھی ایسی کیفیات ہیں، اس قسم کے معاملات اور خوشی کا اظہار میرے اندر ہوتا ہے کسی کی مصیبت اور مشکل دیکھ کر، تو مجھے اس سے پیچھے ہونا چاہیے، بچنا چاہیے.